تو کون سے وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ الذنوب التي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، انسان جو بھی اعمال انجام دیتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، یعنی کہ اعمال التي ترد الدعاء، یعنی وہ اعمال کے جو کہ دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں، واعمال التي تقطع الرجاء، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ انسان کی جو پروردگار کے اوپر امید ہوتی ہے اس امیدوں کو ختم کر دیتے ہیں، واعمال التي تنزل البلاء، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ مختلف گناہ ایسے ہیں کہ جو کہ مختلف قسم کی رکاوٹیں انسان کی زندگی میں لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کے سامنے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی روایت پیش کرتا ہوں جس کے اندر مولا فرما رہے ہیں ان اعمال کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ انسان جو دعائیں طلب کرتا ہے وہ درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی، پروردگار تک نہیں پہنچتی۔ تو کون سے وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ الذنوب التي ترد الدعاء، یعنی کہ انسان کے وہ گناہ کہ جن کی وجہ سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ قال الامام علیہ السلام السوء النیہ والخبث السریرہ، سوء النیہ یعنی کہ آپ نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کی نیت ہمیشہ خراب ہوتی ہے، ہمیشہ برا سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ خبث السریرہ یعنی کہ وہ لوگ کہ جن کی صحبت ہمیشہ خراب ہوتی ہے، جن کا محضر ہمیشہ بدبودار ہوتا ہے، جن کی محفلیں ہمیشہ نجس ہوتی ہیں، جن کی صحبتیں ہمیشہ گناہوں سے بھری ہوتی ہیں، یعنی کہ انسان کی بری نیت اور انسان کی گندی صحبت، انسان کا خبیث محضر جو ہے یہ اس کی دعا قبول ہونے سے روکتا ہے۔ اور دوسرا گناہ النفاق مع الاخوان، یعنی کہ انسان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ منافق ہونا، یعنی کہ انسان کا دو چہرے والا ہونا، سامنے کچھ ہے پیٹھ پیچھے کچھ ہے، سامنے خوشامد کر رہا ہے پیچھے غیبت اور برائیاں اور تہمت لگا رہا ہے۔ تو انسان کا نفاق جو ہے اس کے بھائیوں کے ساتھ، اس کے دوستوں کے ساتھ، اس کے احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو کہ دعا کو قبول ہونے سے روکتا ہے۔ اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ وترک التصدیق علی الاجابہ، یعنی انسان کا پروردگار سے نا امید ہو جانا کہ نہیں وہ تو میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اگر دعا کا قبول ہونا ہوتا تو کب کی ہو جاتی، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس قدر مشکلات ہیں، کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں، یعنی کہ پروردگار کو کریم نہیں مانتا، پروردگار کو جواد نہیں مانتا، پروردگار کو سریع اجابہ نہیں مانتا، پروردگار کو غیاث المستغیثین نہیں سمجھتا، پروردگار کو ایسا حاضر نہیں سمجھتا جو کہ اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ پروردگار سے مایوسی، پروردگار کی صفات کو جھٹلانا ہی ہو گیا ایک طریقے سے۔ اور چوتھا گناہ کہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تاخیر الصلوات المفروضہ حتی تذهب اوقاتها، یعنی کہ انسان کا اپنی واجب نمازوں کو ڈیلے کرنا، اس قدر لیٹ کر دینا، اس کا جو وقت معین ہے اس وقت سے ہٹ کر اتنا مؤخر کر دینا کہ اس کا وقت ادا گزر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز فجر کو ظہر کے وقت پڑھنا، ظہر کی نماز کو مغرب کی اذان سے 2 منٹ پہلے پڑھنا، یا مغرب کی اذان کے بعد پڑھنا، یا مغرب کی نماز کو آدھی رات تک لے کے چلے جانا، یعنی کہ انسان نماز کو بہت ہلکا سمجھتا ہے، نماز کو ڈیلے کر رہا ہے، نماز کو اس قدر تاخیر کر رہا ہے پڑھنے میں کہ اس کا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، وقت فضیلت گزر جاتا ہے یا وقت ادا گزر جاتا ہے، یعنی اس کی نظر میں بالکل بھی وقت صلاۃ، وقت نماز کا احترام موجود نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کی پروردگار دعا قبول نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد وترک التقرب الی اللہ بالبر والصدقہ، یعنی پروردگار کے نزدیک نہیں ہونا چاہتا وہ شخص، یعنی کہ پروردگار کے نزدیک نہیں ہونا چاہتا وہ شخص صدقہ دے کر اور نیکی کر کر، یعنی کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان پروردگار کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے ایک بہترین عمل جو ہے وہ انسان کا صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں کی ہیلپ کرنا، یا اس کے علاوہ انسان کا دعائیں پڑھنا، تعقیبات انجام دینا، تہجد گزاری، نوافل پڑھنا۔ اور اس کے بعد کون سا گناہ؟ والسمع للبذاء والفحوش فی القول، یعنی انسان کا جب بھی کلام کرنا، یعنی وہ جب بھی زبان کھولتا اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتا ہے، گالی کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا انسان کے عیب گنوانا، یا انسان کو ذلیل و رسوا کرنا زبان کے ذریعے سے، انسان کے اوپر تہمت لگانا، یعنی کہ لوگوں کو اذیت دے رہا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، یا فحش گوئی، گالیاں دینا، فحش باتیں کرنا، یعنی کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دست بدعا مالک ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا اور اپنے پناہ میں رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ که ندارم کسی رو به غیر